آج تو ہم کہتے ہیں نا نہیں یار یہ میرے ساتھ عمل، جب قیامت آئے گی نا تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے، یا اللہ آپ نے مجھے اس ٹرائل میں ڈالا اور میرے لیے زبردستی سبب پیدا کیا کہ میں اس غلط کام سے بچ جاؤں، یا میرے وہ غلط کام سے وہ پاک ہو جائیں اور میں آج قیامت کے دن بچ جاؤں۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ٹیسٹ سے گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے مفہوم حدیث کا کہ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو اور ڈھیل دے دیتے ہیں، اور ڈھیل دے دیتے ہیں، اور اس دنیا میں خاص طور پہ اور زیادہ آسانیاں دے دیتے ہیں کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ تو غور کریں، ملٹیپل کیسز ہیں، اگر ہم اس عذاب مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے تو ہمارے اوپر دوہرا ٹیسٹ ہے کہ ایک تو ہم اس سے بچا لیے گئے ہیں، ہم اس سے دوچار نہیں ہوئے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب آپ بچ جائیں اور آپ کا بھائی یا آپ کا کوئی جاننے والا، کیونکہ ہمارے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ جو سیلاب میں غرق ہو رہے ہیں بیچارے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان جسد الواحد کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح ہے، اگر ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بخار اختیار کرتا ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ہم نہیں افیکٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم ان کو دیکھ کے نمبر 1 عبرت پکڑتے ہیں؟ کیا ہم اپنی غلطیوں پہ ندامت ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنی غلطیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے کہ یا اللہ ہمارے کام کو اتنے اچھے نہیں تھے لیکن آپ نے پھر بھی مجھے بچا لیا ہے، ہمارے ملک میں میرے گھر میں نہیں آیا سیلاب، میرا کچھ غرق نہیں ہوا؟ تو کیا ہمارے اندر یہ شرمندگی اور شرم پیدا ہوتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں ان کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے ایک ساتھ۔ تو ایک طرف تو ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جن کے اوپر یہ کلیمٹی آئی ہے، تو ہم نے جیسا کہ احادیث پڑھی کہ جب آپ پہ ٹیسٹ آتا ہے تو اگر آپ اس میں صبر شکر سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ آپ سے ریموو کر دیے اور آپ کے درجات بلند کر دیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر دیا ہے، ان کی تو بھلائی بھی ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ان لوگوں کا ٹیسٹ ہو رہا ہے جن کو اس سے کچھ نہیں ہوا، they were not stricken by this calamity، کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بردر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے، اور یہ دیکھ کے نا کہ یار وہ دیکھو فلانا، وہ دیکھو اس کا ہوٹل، اس کا پورا بہ گیا، وہ دیکھو اس کی بیچارہ، وہ 5 بھائی تھے، وہ 4 بہ گئے پانی میں، شکر ہے میرا بھائی نہیں بہا، میرے ساتھ نہیں کچھ ہوا۔ اس کی وجہ سے ہمارے اندر اور ہیوملٹی پیدا ہونی چاہیے، اور کیئر اور فکر پیدا ہونی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے بچا لیا ہے، یا اللہ میں کوئی کسی طریقے سے آپ کے شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اتنا احسان کیا آپ نے کہ آپ نے مجھے بچا لیا، آپ نے ہمیں بچا لیا، ہمارے گھر میں ذرا سی چیز بھی اس کی وجہ سے خراب نہیں ہوئی۔ تو ہمارے اندر ہیوملٹی پیدا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق اور جڑنا چاہیے، اور درد پیدا ہونا چاہیے ان لوگوں کا جن کے ہوا ہے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور دعا یعنی صدقات اور ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، جس کے لیے ماشاءاللہ لوگوں نے کیا ہے، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی انفارمیشن سپریڈ کرنا، جو بندہ پیسے نہیں دے سکتا، کوئی سے فزیکلی شاید ہیلپ نہیں کر سکتا، کم از کم وہ انفارمیشن تو سپریڈ کر سکتا ہے نا کہ یار یہ سیلاب زدگان کی لیے ہیلپ کے لیے کیمپ لگا ہے، یہ آگے آپ انفارمیشن دے دیں کسی کو، اپنے فیس بک پہ شیئر کر دیں، واٹس ایپ پہ۔ پھر یہ کہ آپ ان کے بارے میں جہاں جہاں زیادہ مسئلہ ہوا ہے وہ انفارمیشن شیئر کر دیں، تاکہ کسی کو وہ دیکھ کے ترس آ جائے۔ کسی ایسے بندے نے آپ کی پوسٹ دیکھ لی آپ کی فیملی میں سے ہی، جو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے ویل آف تھا، ہو سکتا ہے وہ 10,000 50,000 لاکھ 10 لاکھ نکال سکتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیکی کی طرف، خیر کی طرف رہنمائی کی، صرف بتا دیا کہ وہاں پہ کیمپ لگا ہوا ہے اگر آپ کچھ دینا چاہیں، یا کوئی کسی بھی طریقے سے رہنمائی کر دی نیکی کی طرف، آپ وہ خود نہیں کر سکتے تھے نیکی، وہ والا صدقہ آپ شاید خود نہیں کر سکتے تھے، وہ مدد آپ خود نہیں شاید پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس کے لیے وہی اجر ہے جو فاعل، جو وہ کرے گا نیکی، اس کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، دس از ہاؤ اللہ بلیسز اس۔ اللہ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں بھلائی خیر کے ہمارے لیے کہ تم پاس ہو جاؤ کسی طرح سے۔ یہ لو، تم نے نہیں لاکھ دیا لیکن تم نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تمہیں اس کے برابر اجر میں دے رہا ہوں، یہ لو۔ تو ہمیں نا ان کے لیے جتنا ہماری جو استطاعت میں ہے نا، ہمیں وہ بھلائی کرنی چاہیے۔